بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قدیم زمانے میں ہندوستان میں ایک بادشاہ رہتا تھا جو انصاف پسند تھا۔ اس کے 3 بڑے لڑکے تھے، سب سے بڑا حسین، منجلا علی اور چھوٹا احمد۔ ان کی ایک چچا زاد بہن تھی جس کا نام نور تھا۔ نور نہایت حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ حسین، علی اور احمد تینوں اس سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ میری شادی نور سے ہو۔ بادشاہ کو بھی اس کی خبر تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کا فیصلہ ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم تینوں سفر پر جاؤ اور اپنی حسب مرضی میرے لیے تحفہ لاؤ۔ جس کا تحفہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اس سے نور کی شادی کراؤں گا۔ تینوں بھائی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کی حدود تک تو وہ آپس میں اکٹھے رہے، لیکن شہر سے باہر وہ اپنی الگ الگ سمت کو چل پڑے۔ بڑا شہزادہ چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچ گیا اور ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ اچانک ایک دلال گارچہ لے کر آیا اور دکاندار کو دکھا کر کہنے لگا کہ اگر پسند ہو تو یہ گلیچہ 40,000 اشرفیوں میں لے لیجئے۔ حسین نے بڑے تعجب سے اس کو دیکھا اور کہنے لگا کہ اس میں کیا خاص کرامت آتی ہے جو اتنی قیمت مانگتے ہو؟ دلیل نے کہا، یہ بڑی عجیب چیز ہے، اس میں بیٹھ کر جہاں کا حکم دو گے فوراً اس جگہ پہنچا دے گا۔ شہزادہ یہ سن کر دل میں سوچنے لگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ اور کیا ہوگا۔ چنانچہ شہزادے نے 40,000 اشرفیوں میں یہ گلیچہ خرید لیا۔ شہزادہ علی سفر کرتا ہوا شہزان شہر جا کر پہنچا اور شہر میں ایک مکان کرائے پر لے کر رہنے لگا اور اسی تلاش میں تھا کہ اپنے والد کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے۔ ایک روز اس کو ایک سوداگر ملا۔ سوداگر ایک گز لمبی دوربین دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ جیسے رئیسوں کے قابل تحفے ہیں، اس کی قیمت 40,000 اشرفیاں ہیں۔ علی نے پوچھا کہ اس دوربین کا کیا کمال ہے؟ سوداگر کہنے لگا، اس میں ایک اجوبہ ہے، آپ کو جس چیز کے دیکھنے کی خواہش ہو اس میں دیکھیں۔ علی نے وہاں کھڑے اپنے والد کو دیکھا تو اپنے محل میں بیٹھے تھے۔ علی دل میں خیال کیا کہ والد کے لیے اس سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کر کے دوربین لے لی۔ بادشاہ کے قابل تحفہ ہے۔ احمد نے پوچھا، اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگا، 20,000 اشرفیاں۔ احمد نے کہا کہ اس میں کیا قدرت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اگر یہ سیب کسی مریض کو سنگھا دیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ احمد نے تجربے کے لیے بہت سے مریضوں کو سنگھایا اور صحت یاب ہو گئے۔ احمد نے بھی دل میں سوچا کہ اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے اور 20,000 اشرفیاں دے کر وہ سیب خرید لیا۔ اب تینوں بھائی اپنی منزل مقصد کی طرف روانہ ہوئے اور تینوں نے وعدہ کیا تھا کہ شہر سے باہر اکٹھے واپسی پر ملیں گے۔ وہاں تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے تحفے ایک دوسرے کو دکھائے۔ تینوں بھائی نور کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نور کافی بیمار ہے۔ احمد نے وہ سیب نور کو سنگھایا تو وہ فوراً ہوش میں آ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ بالکل صحت یاب ہو گئی۔ تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے طوائف بادشاہ کے سامنے پیش کیے۔ بادشاہ نے تینوں کے تحفے دیکھے تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، تم تینوں کے تحفے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ نور کی کس کو ملے گی۔ اب تم تینوں جاؤ اور تیر چلاؤ، جس کا تیر سب سے آگے جائے گا اس سے نور کی شادی کراؤں گا۔ شہزادے راضی ہو گئے اور جنگل میں جا کر تیر چلا آئے۔ احمد کا تیر تو کسی کو نظر نہ آیا۔ حسن اور علی کا تیر آگے نکل گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے نور کی شادی علی سے کرا دی۔ حسین نے اپنے باپ کی بادشاہت سنبھال لی اور تخت پر بیٹھ کر عدل و انصاف پر فیصلے کرنے لگا۔ احمد کی شادی سرمئی کی شہزادی سے ہو گئی اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہنے لگا۔ بادشاہ نے کس طرح ذہانت کے ساتھ تینوں بیٹوں میں فیصلہ کر دیا۔ اگر بادشاہ اپنی ذہانت کا استعمال نہ کرتا تو کیا پتہ تینوں شہزادے آپس میں کتنا لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین ثم آمین۔